بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کے اس لیکچر میں ہم مسلمان کی محرومیوں کے اوپر بات کریں گے جو کہ برصغیر میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی اس میں انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا اور سب سے زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ہی ڈھائے گئے۔ ان میں سے کچھ ظلم اور کچھ محرومیاں جو مسلمانوں نے برداشت کیں، ان میں سب سے پہلا جو ایک محرومی ہے مسلمانوں کی، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے ان کی نوکریوں سے محروم کیا گیا۔ خصوصی طور پر فوج کی نوکریوں سے ان کو برطرف کیا گیا اور ہر طرح کی نوکریوں کے لیے مسلمانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس کے مقابلے میں ہندو جو کم تر اہلیت کے مالک تھے ان کو بھی نوکریاں دی گئیں، لیکن مسلمانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دوسرا جو ظلم مسلمانوں پر ڈھایا گیا وہ یہ کہ مسلمان لوگوں کی جتنی بھی جائیدادیں تھیں ان کو ضبط کر لی گئی، اور جتنی بھی زمینیں تھیں وہ دوسرے جو ہندو یا غیر مسلم لوگ تھے ان میں تقسیم کر دی گئیں۔ اس طرح جو لوگ پہلے زمینوں اور جائیدادوں کے مالک تھے وہ کچھ ہی دیر بعد ان زمینوں اور جائیدادوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے مزارے بن گئے۔ تیسرا جو ظلم کیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے۔ برطانوی حکومت نے ہندوؤں کے لیے کاروبار کے لیے بہت سی مراعات دیں، لیکن مسلمانوں کو اس چیز سے محروم رکھا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار بھی بند ہو گئے۔ چوتھا جو یہ تھا کہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے سستی چیزیں جو تھیں وہ درآمد ہوئیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو گھریلو صنعت تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو محروم کیا گیا۔ جو لاسٹ ون تھی وہ یہ کہ برطانیہ سے جو چیزیں تھیں وہ تو درآمد ہو کے برصغیر میں آ سکتی تھی، جس کا ایفیکٹ ہندو اور مسلم پر دونوں پر پڑا، لیکن مسلمانوں پر بظاہر اس چیز کا بہت زیادہ اثر پڑا اور مسلمانوں کے لیے یہ عذاب بہت بڑا بن گیا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں دو قومی نظریہ کو۔ بظاہر سننے میں تو دو قومی نظریہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے دو قوموں کے نظریے کی بات کی جا رہی ہو، لیکن یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو برصغیر کے تاریخی تناظر میں ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے، جو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ایک ایسا نظریہ جو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، جو کہ اجتماعی سوچ اور مذہبی نظریات اور رسم و رواج رہن سہن کے طریقوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ یہ دونوں قومیں سالہ سال صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ سکیں، کیونکہ ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا مذہب، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ قدرے بہت زیادہ مختلف تھیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ سکیں، اور یہی نظریہ پاکستان کے لیے اساس بنا، نظریہ پاکستان کا اساس بنا، اور اسی نظریے نے تحریک پیدا کی اور پھر پاکستان 1947 میں آزاد ہوا۔ اس کے ساتھ اس نظریے کو اس طرح بھی تقویت پہنچتی ہے کہ برصغیر میں جو بھی شخص اسلام قبول کرتا تو اس کا رہن سہن، اس کی ثقافت، اس کا طور طریقہ، اس کے مذہبی نظریات ہندو سے اس قدر مختلف ہو جاتے جو یہ ثابت کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ لیکن یہ نظریہ یوں ہی غم و غصے کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مسلمانوں کی گہری سوچ کا نتیجہ تھا، اور اس کا ارتقاء برتدریج ہوتا رہا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس کے ارتقاء کے 4 ادوار جو خاص طور پر جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے سر سید احمد خان کا نام آتا ہے۔ 1867 میں جب بنارس میں اردو ہندی تنازعہ ہوا تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، کیونکہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا رسم و رواج، ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دو قومیں
ایک ساتھ بالکل نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ دو قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ یہی نظریہ جو سر سید احمد خان نے دیا، اس نے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جذبے کو ابھارا اور ایک تحریک کی شکل پکڑ گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو دور تھا وہ تھا علامہ محمد اقبال کا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد نے علامہ اقبال نے یہ پیش کیا کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں جو کہ مذہبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان، یہ جو علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی بہت زیادہ اکثریت ہے، ان کو ایک الگ ریاست بنایا جائے اور یہ مسلمانوں کی ریاست بنے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور آتا ہے وہ آتا ہے چودھری رحمت علی صاحب کا۔ چودھری رحمت علی صاحب 1933 میں انگلستان میں قیام پذیر تھے، تو انہوں نے ایک آرٹیکل، ایک پمفلیٹ جو ہے وہ شائع کیا جس کا نام تھا نو اور نیور، یا تو ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ اس میں یہ بات کی گئی کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک جو ہے وہ مسلمان ہے اور ایک ہندو، اور اس میں جس طرح علامہ اقبال نے ایک ریاست کا کنسیپٹ دیا تھا کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور سرحد جو ہے اس کو ایک الگ ریاست بنایا جائے، تو چودھری رحمت علی نے اس پمفلیٹ میں جو ہے وہ پاکستان کا نام تجویز کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اسی نام کو بیس بناتے ہوئے اپنی تحریک کو جو ہے وہ زیادہ تیز کیا۔ چوتھا دور جو ہے وہ گریٹ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ وہ بھی اسی دو قومی نظریے کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قومیت کی جس بھی انداز میں تعریف کی جائے، ہر روح سے برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ انہوں نے اپنے خطبوں میں، انہوں نے اپنی سپیچز میں یہ بات بارہا دہرائی، اس بات پر ایمفیسس کیا، اس بات پر زور دیا کہ برطانوی حکومت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کو الگ الگ شناخت دی جائے، تاکہ یہ جو برصغیر کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو سکے۔ جب تک ان دونوں قوموں کو الگ الگ ریاست یا الگ الگ شناخت نہیں ملتی، انڈیپینڈنٹ کنٹریز نہیں ملتے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان کو نہیں ملتی، تب تک ان قوموں کے درمیان جھگڑا رہے گا اور برصغیر میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو سو مچ۔